السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو دا مڈ نائٹ ہارر ساگا۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہو۔ سال 2047 کا وقت تھا۔ انسانی ٹیکنالوجی اتنی ترقی کر چکی تھی کہ لوگ چاند پر سیر کرنے جاتے تھے۔ ہر جگہ روبوٹس اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا راج تھا، مگر ایک ایسی چیز جو انسان ابھی تک نہیں سمجھ سکا تھا وہ دوسری کائنات کی مخلوقات تھی۔ رضوان ایک ایسٹروناٹ تھا جو مارس مشن کے لیے چنا گیا تھا۔ ناسا ایک سیکرٹ پروجیکٹ پر کام کر رہی تھی، ایک ایسے سیارے کی تلاش جہاں انسانی زندگی ممکن ہو۔ رضوان اور اس کی ٹیم کو ایک عجیب سیارہ ملا جو کسی بھی اسپیس میپ میں شامل نہیں تھا۔ اس سیارے کا نام رکھا گیا X-79۔ جب اسپیس شپ X-79 کے قریب پہنچی تو ہر چیز ٹھیک لگ رہی تھی۔ پلانٹ کا ماحول مارس سے بھی بہتر تھا، آکسیجن بھی موجود تھی اور سمندر بھی تھا۔ ناسا کے سینسرز نے کسی بھی ڈینجر کو ڈیٹیکٹ نہیں کیا۔ رضوان اور اس کی ٹیم اسپیس سوٹس پہن کر سیارے پر لینڈ ہو گئی۔ جیسے ہی انہوں نے اندر قدم رکھا، ہر جگہ ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ صرف ہوا کی ہلکی سی آواز سی سنائی دے رہی تھی۔ سب کچھ وہاں زندہ لگ رہا تھا، مگر کوئی زندہ چیز نظر نہیں آ رہی تھی۔ اچانک ایک ایسٹروناٹ سیف کو سامنے ایک شیشے کا گنبد نظر آیا جس میں کچھ عجیب میٹالک چیزیں لٹکی ہوئی تھیں۔ جب اس نے قریب جا کر دیکھا تو اس کا رنگ اڑ گیا۔ وہ میٹالک چیزیں اصل میں آدمی کے اسکیلیٹنز تھے، لیکن ان کا DNA انسانوں سے میچ نہیں کر رہا تھا۔ سیف نے ریڈیو پر چلا کر کہا، رضوان، یہ جگہ انسانوں کے رہنے کے لائق نہیں ہے، یہ جگہ… اس کی بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ اچانک سب اسکرینز بند ہو گئیں۔ اسپیس سوٹ کا آکسیجن لیول بھی تیزی سے گھٹنے لگا۔ ہر جگہ ایک لال روشنی چمکنے لگی جیسے کوئی وارننگ ہو۔ رضوان اور اس کی ٹیم نے فوراً اسپیس شپ کی طرف بھاگنا شروع کیا، مگر جیسے ہی وہ اسپیس شپ کے قریب پہنچے تو جو سامنے آیا اس نے سب کے ہوش اڑا دیے۔ ایک لمبا پتلا چاندی جیسے رنگ کی مخلوق جس کا سر بڑا اور آنکھیں بالکل کالی تھیں، اسپیس شپ کے باہر کھڑا تھا۔ وہ ہوا میں بے سہارا تیر رہا تھا۔ اس کا منہ دھیرے دھیرے کھل رہا تھا مگر ہونٹ ہل نہیں رہے تھے۔ اس کے اندر سے ایک عجیب سی میٹالک آواز نکل رہی تھی، تم لوگ یہاں نہیں ہو سکتے، یہ تمہارا گھر نہیں ہے۔ اچانک زمین کا رنگ بدلنے لگا۔ پہلے مٹی سرخ تھی مگر اب ایک عجیب نیلی اور چھلکتی گلیٹن جیسا مواد بن گیا۔ رضوان اور اس کی ٹیم کے پاؤں اس جیل میں دھنسنے لگے۔ وہ چیخنے لگے پر آواز ریڈیو تک نہیں پہنچ رہی تھی۔ پھر ایک اور عجیب چیز ہوئی، ان سب کے بدن بھاری ہونے لگے جیسے کوئی ان کا آکسیجن چھین رہا ہو۔ سیف سب سے پہلے نیچے گرا، اس کی آنکھوں سے لال پانی نکلنے لگا۔ پھر عائشہ بھی نیچے گر گئی۔ حالت بالکل ویسی ہی تھی جیسے ان اسکیلیٹنز کی جو انہوں نے گنبد میں دیکھے تھے۔ رضوان نے اپنا لاسٹ ایمرجنسی بٹن پریس کیا جو اسپیس شپ کے آٹو پائلٹ کو ایکٹیویٹ کر دیتا تھا۔ وہ اپنے سوٹ سے نکلنے لگا مگر اس کی آنکھیں دھیرے دھیرے سیاہ ہونے لگی۔ وہ ایلین اپنا ہاتھ اٹھاتا ہے اور ایک تیز نیلا لیزر رضوان کے پیر پر ٹکراتا ہے۔ اس کے پیر کا ماंس پگھلنے لگتا ہے اور وہ زور سے چلاتا ہے۔ اس نے اپنی آخری طاقت لگائی اور ایک فلیئر گن نکالی جو ناسا نے ایمرجنسی کے لیے دی تھی۔ جیسے ہی اس نے فائر کیا، ایک زور کا دھماکہ ہوتا ہے اور وہ ایلین پیچھے چلا جاتا ہے۔ اور جیسے ہی اسپیس شپ اپنا ہائپر ڈرائیو ایکٹیویٹ کرتی ہے، اس کی آنکھیں بند ہونے لگتی ہیں۔ جب اس کی آنکھیں کھلتی ہیں تو وہ ناسا لیب میں پڑا ہوتا ہے۔ سائنٹسٹ اس کے آس پاس کھڑے ہیں
مگر کوئی بھی سیف اور عائشہ کا نام نہیں لے رہا۔ رضوان چلاتا ہے، میری ٹیم کہاں ہے؟ کیا ہم واپس آئے؟ لیکن ایک سائنٹسٹ آگے آتا ہے اور کہتا ہے، کون سی ٹیم رضوان؟ تم مشن پر اکیلے گئے تھے۔ رضوان کی سانسیں رک جاتی ہیں۔ اس کے دماغ میں ایک چیز گھومنے لگتی ہے، کیا وہ ایلین اس کی یادوں سے کھیل چکا تھا؟ کیا وہ سیف اور عائشہ کبھی تھے ہی نہیں، یا ناسا سب کچھ چھپا رہی تھی؟ لیکن جو سب سے ڈراؤنی بات تھی وہ یہ تھی، جب بھی وہ آنکھیں بند کرتا، اس ایلین کی کالی آنکھیں اس کے دماغ میں دکھائی دیتی اور اس کی آواز گونجتی، تم واپس آؤ گے، تم سب واپس آؤ گے۔ یہ کہانی میری اپنی تخلیق ہے اور مکمل طور پر فکشنل ہے، مگر میں چاہتی ہوں کہ آپ بھی اپنی رائے دیں۔ آپ کے خیال میں مستقبل کیسا ہوگا؟ کیا انسان واقعی کسی دوسرے سیارے پر زندگی تلاش کر پائے گا؟ کیا ہمیں کسی اور مخلوق کا سامنا کرنا پڑے گا؟ اپنی رائے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اور اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسی ڈراؤنی کہانی ہے تو مجھے نیچے دیے گئی ای میل یا کمنٹس میں لکھ کر بھیج سکتے ہیں۔ پھر ملیں گے ایک اور خوفناک کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔